اکتوبر 1937 میں لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 25ویں سالانہ اجلاس سے اسلامی ہند کی تاریخ بیداری کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ چنانچہ 33 مارچ 1940 کو مسلم لیگ نے لاہور میں پاکستان کی قرارداد منظور کی، یعنی مسلمانان ہند کے لیے ہندوستان کے لیے ایک حصے میں ایک خود مختار حکومت اور ایک جدا گانہ آزاد وطن کے قیام کا شاندار منصوبہ بنتا۔ اس سے مسلمان قوم میں زندگی کی ایک برقی رو یعنی کہ تحریک دوڑ گئی۔ اب وہ یعنی کہ مسلمان اسلامیان ہند محض تحفظات و مرعات کی سائل نہ رہی، بلکہ ایک علیحدہ مستقل آزاد قومیت کی دعویدار بن گئی، جس کی اپنی ایک جدا حکومت ہو، اپنی ایک جدا تہذیب اور اپنا ایک جدا گانہ وطن ہو۔ پاکستان کی اس تجویز کے بعد اس منصوبے کو تفصیل سے مکمل کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ 1944 میں معاشی مسئلے پر غور کرنے کے لیے ایک تعمیری کمیٹی وضع کی گئی۔ تعلیمی مسئلے کے لیے ایک تعلیمی کمیٹی بنی۔ اور دیگر اہم مسائل کے لیے مصنفین کی ایک کمیٹی بنائی گئی۔ 1944 میں پنجاب میں مسلم لیگ اور یونینسٹ کی وزارت میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ بمبئی میں گاندھی اور جناح کی ملاقات ہوئی مگر ناکام رہی۔ 1945 میں شملہ کانفرنس میں کانگریس اور مسلم لیگ کو پھر اکٹھا بلایا گیا، لیکن کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ آخر حکومت ہند نے نئے انتخابات کا اعلان کیا اور کہا کہ برطانوی مزدور حکومت کے پیش نظر ہندوستان کو خود اختیاری حکومت دینا ہے۔ نئے انتخابات جو 1945-46 کے موسم سرما و بہار میں ہوئے، ہندوؤں میں کانگریس اور مسلمانوں میں مسلم لیگ پورے طور سے کامیاب ہو گئی۔ اتنے میں برطانوی حکومت نے 1946 میں پہلے ایک وفد کو پھر ایک وزارتی مشن کو ہندوستان بھیجا تاکہ یہاں کی سیاسی گتھی کو سلجھایا جائے۔ مشن نے ہندوستان کی حکومت کے لیے ایک نئی اسکیم پیش کی، لیکن مشن کی کانگریس نواز پالیسی سے ناراض ہو کر، یعنی کہ اس وزارتی مشن نے کانگریس کی طرفداری کی تھی، اس لیے تو مسلمان جو ہیں، مسلم لیگ جو ہے، اس سے ناراض خفا ہوئی، اس اسکیم کو ٹکرایا انہوں نے۔ آخر کار وہ بھی مرکز کی عارضی حکومت میں شریک ہو گئی، لیکن ادھر نہ صرف کانگریس اور لیگ میں بات پر اختلافات رونما ہوئے، بلکہ ملک بھر میں جگہ جگہ ہندو مسلمانوں میں فرقہ وارانہ مناقشات، جھگڑے اور فسادات برپا ہو گئے۔ کانگریس نے مسلم لیگ سے باعزت سمجھوتہ کرنے سے انکار کیا۔ برطانوی حکومت نے پہلے یہ اعلان کیا کہ وہ کسی ایسے دستور کو ملک میں نافذ نہیں کرے گی جس پر دونوں بڑی جماعتوں کا اتفاق رائے نہ ہو۔ پھر فروری 1947 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ برطانیہ جون 1948 تک ہندوستان کو خالی کر دے گا۔ بڑا اہم ہے۔ جنوری 1947 میں پنجاب میں مسلم لیگ کی زبردست تحریک ہوتی جس میں مردوں اور عورتوں نے یکساں حصہ لیا، جو صرف ایک ماہ جاری رہ کر بہت نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔ برطانوی حکومت اس سے متاثر ہوئی، اسے یقین ہو گیا کہ اسلامیان ہند کے قومی مطالبے کو اب دیر تک مورد التوا تاخیر میں نہیں رکھا جا سکتا۔ ادھر پاکستان کے مخالفین نے ملک بھر میں فرقہ وارانہ فسادات کا سلسلہ شروع کر دیا، جو آخر سال تک جاری رہا، جس کے ضمن میں ایک منظم سازش کے تحت 8-10 لاکھ مسلمانوں کو تاہ تیغ یعنی کہ بے رحمی سے تاہ تیغ قتل کر دیا گیا۔ اسی دوران میں برطانیہ نے 3 جون کو ہندوستان اور پاکستان کی
آزادی کے متعلق اپنا نیا منصوبہ شائع کیا، جس کے مطابق 15 اگست 1947 کو دونوں ملکوں میں دو علیحدہ علیحدہ خود مختار حکومتیں قائم ہوئی۔ یہ بھی بڑا اہم MCQs ہے۔ یوں اسلامی ہند کے 10 کروڑ فرزندان توحید کی تنظیم اور قربانیاں پھل لائیں، مشرقی و مغربی ہند میں مشرقی و مغربی پاکستان کی بنیاد پڑی۔ اب بیٹا جو آخری 2 اقتباس ہیں یہ تشریح کے حوالے سے اہم ترین اقتباسات ہیں۔ ان کی تشریح بہت اہم ہے، ان کی تشریح آ سکتی ہے، بورڈ کے پیپر میں آ سکتی ہے۔ یہ تشریح ذرا آپ نے یہ دیکھنی ہے۔ تشریح میں آپ کو کرا دیتا ہوں، پہلے ریڈ کرتے ہیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ آخری 2 اقتباسات دونوں جو ہیں یہ اہم ہیں بڑے، تشریح کے حوالے سے بورڈ کے امتحانات میں یہ آ چکے ہیں پہلے بھی، اب بھی اقتباسات آ سکتے ہیں۔ پاکستان کے قیام سے نہ صرف ہندوستان کے بر عظیم اور ایشیا میں بلکہ ساری اسلامی دنیا میں ایک ایسا قوت آفرین تغیر یعنی کہ ایک زبردست انقلاب رونما ہوا، جس کے غیر معمولی نتائج کا دنیا ابھی صحیح طور پر اندازہ نہیں کر سکتی۔ ادھر یہ امر، یہ کام، یہ بات، یہ معاملہ پاکستان کی ملت اسلامیہ پر روز بروز یعنی کہ روزانہ واضح ہو رہا ہے کہ اگر اسے اپنی اور دنیا کی طرف اپنا اسلامی اور انسانی فرض ادا کرنا ہے تو پاکستان کی حکومت لازمی طور پر اسلامی جمہوریت کے ترقی پرور اصولوں پر قائم ہونی چاہیے، جس میں مسلم غیر مسلم دونوں سے مساوی سلوک کیا جائے، جس میں بڑے بڑے سرمایہ داروں کے لیے جگہ نہ ہو بلکہ غریبوں کارکنوں کا خاص خیال رکھا جائے، جس میں عورت کے حقوق اور اس کی شخصیت محفوظ ہو، جس میں دولت ادھر تمام لوگوں میں مناسب طور پر تقسیم ہو کر ادھر بیت المال میں جمع ہو کر عوام الناس کا معیار زندگی بڑھانے کے کام آئے۔ یہ اقتباس یہاں تک اہم ہے تشریح کے حوالے سے، پہلے بھی بورڈز کے پیپر میں یہ اقتباس آتا رہا ہے، اب بھی آ سکتا ہے۔ تو وضاحت النصر بارے میں ہم نے دیکھا کہ اسلامیان ہند نے جن مسلسل کوششوں اور کاوشوں کا آغاز کیا تھا، وہ آغاز، وہ کوششوں کا انجام، ان کوششوں کا اختتام 14 اگست 1947 کو ہوا، یعنی کہ مسلمانوں کی یہ کوششیں 14 اگست 1947 کو پائے تکمیل کو پہنچی، اور اللہ رب العزت نے اسلامیان ہند کو ایک آزاد مملکت خداداد سے نوازا۔ یہ وہی مملکت ہے جب اس مملکت کے حصول کے لیے تحریک شروع ہوئی تھی تو ہر ایک کی زبان پر صدا تھی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ اس طرح کی صدائیں، اس طرح کے نعرے زبان زد عام تھے، لوگوں کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ آخر کار یہ مملکت خداداد پاکستان برصغیر کے لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بدلے میں، صلے میں نصیب ہوا۔ تو کم و بیش 15 سے 20 لاکھ اسلامیان ہند نے، امت مسلمہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، یعنی کہ قربانیوں کے بعد
جان کے نذرانوں کے بعد یہ ملک وطن عزیز پاکستان ہمیں عطا ہوا، ہمیں میسر آیا۔ اب برصغیر میں مسلمانوں کو پہلے ہندوؤں کی مزاحمت کا سامنا تھا، پھر دیار غیر کے لوگ انگریز آ گئے، پھر ان کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ایسے نامساعد حالات میں اسلامیان ہند کی آزادی کے جو ظاہری آثار تھے وہ بہت مشکل تھے۔ تحریک آزادی کے جیالوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا، حتیٰ کہ اقبال کے خواب کو دیوانے کا خواب، دیوانے کی بڑھ کہا گیا۔ لیکن اسلامیان ہند نے، مسلمانان ہند نے بے پناہ قربانیاں دے کر ناممکن کو ممکن بنایا۔ وہی بات ہے نا، اقبال نے کہا اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ تو مسلمانوں نے پھر ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ تو جب قیام پاکستان عمل میں آیا، اسلامیان ہند کو ایک آزاد مملکت مل گئی، تو پھر پوری دنیا جو ہے وہ حیران تھی، پریشان تھی، کیونکہ پاکستان کا آزاد ہو جانا، مملکت خداداد کا حاصل ہو جانا پوری دنیا کے لیے، خصوصاً ہندوؤں کے لیے اور انگریزوں کے لیے ایک غیر معمولی اور ایک اہم واقعہ تھا۔ تو صاف ظاہر ہے کہ قیام پاکستان سے صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پورے برصغیر میں، ایشیا میں، ہر جگہ ایک زبردست تبدیلی محسوس ہو رہی تھی، اور دنیا کی دوسری اقوام اسلامیان ہند کے اس کارنامے سے، یعنی کہ علیحدہ مملکت کے حصول کے حوالے سے حیران تھی کہ اسلامیان ہند نے واقعی یہ ثابت کر دکھایا کہ مسلمان اپنی قوت ایمانی سے، اپنی حکمت سے، اپنی بصیرت سے، اپنی قوت و طاقت سے ناممکن کو ممکن بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہی بات ہے، ایک منزل ہے کہ سورج سے بھی چھن جاتی ہے، ایک منزل ہے کہ سورج سے بھی چھن جاتی ہے، ایک رستہ ہے کہ جگنوں میں دکھا دیتا ہے، ایک منزل ہے کہ سورج سے بھی چھن جاتی ہے، ایک رستہ ہے کہ جگنوں میں دکھا دیتا ہے، جس کو طوفان سے الجھنے کی ہو عادت موسم، جس کو طوفان سے الجھنے کی ہو عادت موسم، ایسی کشتی کو سمندر میں ڈبا دیتا ہے۔ تو جب اسلامیان ہند نے ناممکن کو ممکن بنا کر دکھایا تو سبھی اقوام نے یہ محسوس کر لیا
کہ اسلامیان ہند واقعی طاقتور ہیں. اب کیونکہ پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ کلمہ طیبہ پر ہے. تحریک آزادی کی شروع ہوتے ہی اسلامیان ہند نے صدا عائد کی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو اب 14 اگست کا دن یعنی کہ عہد تجدید کا دن ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کو اسلامی اصولوں کے مطابق استوار کریں گے. اس لیے قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے ہر ایک فرد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسلام کے حقیقی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں ان کے مسلمانوں کے لیے نمونہ بنے. وطن عزیز پاکستان میں اسلامی قوانین کو نافذ کر کے اپنی بھرپور ذمہ داری کا ثبوت فراہم کریں، کیونکہ اسلامیان ہند نے اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے نظریے سے ہی ایک الگ وطن حاصل کیا. قائد اعظم محمد جناح نے فرمایا تھا کہ میں پاکستان کو اسلام کی تجربہ گاہ بناؤں گا. تو اب 14 اگست کا دن ہر ایک پاکستانی سے تقاضا کرتا ہے کہ پاکستان میں ہر ایک کو اسلامی نظریات کے عین مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے، اوروں کے لیے نمونہ ٹھہرنا چاہیے. ملک میں اسلامی شرعی نظام نافذ کرنا چاہیے تاکہ پاکستان میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں مسلمانوں کی زندگیوں میں جو اسلامی اقدار تھی، جو دین اسلام تھا، اسی کی جھلک پاکستان وطن عزیز میں بھی نظر آئے، کیونکہ یہ پاکستان کے استحکام کے لیے لازمی ہے. تو اب ایک ایسی مملکت جہاں مساوات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، جہاں مسلمان اور غیر مسلم کو برابری کے حقوق دینے کی ضرورت ہے. حکومت کو ہر باشندے کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے. پاکستان کے عوام بھی اپنی زندگی اسلامی ضابطۂ حیات کے عین مطابق بسر کرے اور حکومت بھی اسلامی اصولوں کی پاسداری کرے. یعنی کہ یہ عہد، یہ وعدہ ہم نے تحریک آزادی، تحریک پاکستان کے دوران میں کیا تھا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سے مملکت تقاضا کرتی ہے 14 اگست کا دن عہد تجدید کا دن ہے، اور یہ دن ہمیشہ ہر سال ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم مملکت خداداد پاکستان کو ایک ایسی دھرتی بنائیں، ایک ایسا وطن بنائیں جہاں مساوات ہو، جہاں برابری ہو، جہاں ہر شخص کے حقوق کا خیال رکھا جائے، جہاں جفا کشوں، غریبوں اور کارکنوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، جہاں عورت کی شخصیت کو، عورت کے حقوق کو اجاگر کیا جائے، اور جہاں سرکاری خزانہ، سرکاری پیسہ عوام الناس کا معیار زندگی بڑھانے کے کام آئے. تو یہ سبھی معاملات، یہ سبھی فرائض جو ہیں، ان کا تقاضا ہم سے مملکت خداداد پاکستان کرتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وطن عزیز پاکستان کو اسلامی نظریات کے عین مطابق
ڈالنے کی کوشش کریں۔ اسی میں پاکستان کی بقا ہے، اسی میں پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ تو ہمارے پاکستان وطن عزیز کے لیے ہمیشہ نیک جذبات رہے ہیں، نیک خواہشات رہی ہیں۔ تو مختصراً میں اتنا کہنا چاہوں گا، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے پہلا مصرع، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو تیسرا مصرع، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برس، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں، یہاں سے خزاں کو گزرنے کی مجال نہ